آج تو زیادہ مطلب آپ کہہ لیں ڈیٹیل میں سیدہ عالمین کی سیرت سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں اور سیدہ عالمین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسی باتیں جو عام طور پہ عوام کی نظر سے چھپائی گئی ہیں، ان کو بتائی نہیں گئی، کیونکہ جب سے یہ فرقہ واریت علی بھائی آپ کا مائکرو فون ایڈجسٹ کر دیں، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ اب میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ میر بھائی آواز ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ آپ سے آ رہی ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں آج نا انٹروڈکٹری لیکچر ہے اور میں کوشش کروں گا کہ میں جو ہے نا وہ اختصار کے ساتھ جتنی جامع گفتگو کر سکوں، مگر سب سے پہلے میں آپ کو کچھ بیسک چیزیں بتانا چاہوں گا، کیونکہ جناب سیدہ عالمین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جناب رسول خدا کی پاک بیٹی، ان کے بارے میں ایک بات آپ کو تمہیدی طور پہ بتانا چاہوں گا کہ بہت زیادہ ان کے بارے میں جب سے یہ فرقہ واریت کی لعنت مسلمانوں کے اندر پھیلی ہے نا، تب سے اہل بیت کو تقسیم کرنے کی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ناکام سی کوشش کی گئی ہے، اور ان دعوات قدسیہ کو شیعہ سنی کے مابین تقسیم کر کے رکھ دیا گیا ہے، جبکہ یہ جناب رسول خدا کی ذات ہو یا جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک اہل بیت ہوں، تو یہ دعوات قدسیہ شیعہ سنی کی تقسیم سے بہت بلند ہیں۔ میں دنیا پہ آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ صرف شیعہ سنی نہیں، مسلمان نہیں، بلکہ جو غیر قوام ہیں ان میں بہت زیادہ عزت عظیم پائی جاتی ہے۔ میں ہندو کچھ ایسے ہندوؤں کو جانتا ہوں، عیسائیوں کو جانتا ہوں، یہودیوں کو جانتا ہوں جو سیدہ عالمین کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، مولا علی کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں اس فرقہ واریت کی لعنت سے نکل کے بالکل ایک نارمل پرسن ہے جناب رسول خدا کے اوپر اعتقاد رکھنے والا اور بغیر کسی فرقے کے صرف مسلمان بنائے، اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا جناب سیدہ عالمین کے حوالے سے۔ یہ کتاب ہے صحیح البخاری، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر یہ حدیث ہے 2753، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 2753۔ یہ مطلب جو میں آپ کو سیاستہ کے حوالے دوں گا وہ آپ اسلام 360 ایپ سے یا آن لائن گوگل سے ان کو اوتھینٹیکیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی مزید جو میں کچھ ایسی چیزیں دکھاؤں، اگر آپ میں سے کسی بھائی بہن کو کوئی کوشچن ہو یا کوئی حوالات چاہیے ہو تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آتا ہے ابو ہریرہ نے کہا جب سورہ شعراء کی آیت نازل ہوئی کہ اپنے ناطے دار والوں کو ڈرائیں، یہ اللہ پاک نے کہا وہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ یا رسول اللہ آپ کے جو اقربا ہیں نا، آپ کے جو اپنے خاندان کے لوگ ہیں ان کو نظارت کر دیں، ان تک اللہ کا ڈر پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ قریش کے لوگوں یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ تم لوگ اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدلے مول لے لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ مطلب جناب رسول خدا نے بالکل واضح بات کر دی کہ بے شک تم میرا خاندان ہو، تم لوگ میرا خون ہو، تم لوگ اور میں ایک ہی نسب سے تعلق رکھتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں کوئی نسب نہیں، اللہ کے ہاں کوئی رشتہ نہیں، اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، تم بھی بخشے جاؤ گے اگر تمہارے مطلب اعمال بہتر ہوئے، تو اگر اللہ پاک تمہیں کوئی فضیلت دے گا، نجات دے گا، تو صرف تمہارے اعمال کے سر پہ، میری وجہ سے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے رسول خدا نے فرمایا عبد مناف کے بیٹوں میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا، عباس عبد المطلب کے بیٹے میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا، صفیہ میری پپھی اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ آگے جناب رسول خدا نے جناب سیدہ کا ذکر کیا، سیدہ عالمین کا، فرمایا فاطمہ بیٹا تو چاہے میرا مال مانگ لے، مطلب جو بھی تجھے مجھ سے چاہیے آپ مجھ سے مانگ سکتی ہیں، میں آپ کو عطا کر دوں گا، لیکن اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ بھائی میں اللہ کے سامنے تیرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اللہ کے سامنے جناب رسول خدا نے بالکل واضح اور واشگاف لفظوں میں کہتی ہے اپنی بیٹی کو کہ اللہ کے سامنے اگر تیری کوئی منزلت ہے، تیری کوئی عزت ہے، فضیلت ہے یا کوئی نجات ہے، تو وہ تیرے اپنے مال کے اوپر منحصر ہوگی، میرا باپ ہونا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ تو سیم یہ حدیث جو ہے یہ بخاری شریف کی 3527 ہے، 4771 ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث 3 دفعہ لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مسلم میں 504 ہے، نسائی میں 3676 اور 3677، مطلب یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ بہت جید حدیث ہے، صحیح السند، تقریباً تواتر کے درجے سے تھوڑی نیچے بھی کر لیں تو بالکل صحیح السند ہے، اتھینٹک حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے آتا ہے جی جناب فاطمہ جب یہ آیت اتری تو کم سن بچی تھی، مطلب اس وقت جناب سیدہ عالمین جو ہے وہ بالکل کم سن تھی، وہ کوئی مطلب بہت بڑی عورت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ایک یہ حدیث ہے، دوسری یہ حدیث ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 3475، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس میں دیکھیں ابن شہاب نے ان سے عروہ نے ان سے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ مخزومیہ خاتون فاطمہ نے غزوہ فتح کے موقع پر چوری کر لی، مخزوم بنی مخزوم قبیلے کی ایک عورت تھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، انہوں نے چوری کر لی، ٹھیک ہے، رسول خدا کے زمانے میں۔ تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، جس طرح چور کے بارے میں حکم ہے۔ تو آگے سے ان کو سفارش کی گئی، تو آگے سے میں اسٹوری کو کٹ ٹو دی شارٹ کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان فاطمہ ابنت محمد سرقتا، کہ اگر جناب رسول خدا کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں احادیث جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، یہ پیش کرنے کا میرا مقصد یہ کیا کہ اسلام کے اندر اگر جناب فاطمہ کو کوئی فضیلت ملی ہے یا جناب فاطمہ کا کوئی مرتبہ ہے تو وہ قطعاً اس لیے نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں،
یہ بہت بڑی مسکنسپشن ہے. جناب سیدہ زہرا کی کوئی بھی ایسی فضیلت نہیں ہے جو صرف رسول اللہ کی بیٹی. ہاں نبی علیہ السلام کی بیٹی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے مگر معیار فضیلت نہیں ہے. جناب سیدہ زہرا کو جو بھی اللہ کی طرف سے فضائل عطا کیے گئے ہیں, جناب سیدہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی فضیلت ہے یا رسول خدا نے ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا وہ خالصتاً اس لیے تھا کہ کیونکہ جناب سیدہ زہرا اس میرٹ کے اوپر پورا اترتی تھی. کیونکہ جناب سیدہ زہرا جو ہیں وہ ان کا آپ کہہ لیں کہ ان کے اعمال اتنے اعلیٰ تھے, ان کی ذات اتنی اعلیٰ تھی, اور ان کے مطلب آپ کہہ لیں کہ کردار اتنا رفیع تھا, اتنا بلند تھا کہ اللہ پاک نے جو ان کو فضیلتیں دی ہیں وہ خالصتاً ان کی اپنے میرٹ کے اوپر ملی ہیں ان کو. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ چند ایک اور باتیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کس طرح جناب سیدہ کے ساتھ معاملات کیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ سب سے پہلے میں نام سے شروع کرتا ہوں کہ جناب سیدہ کی نام اور کنیت جو ہے اس میں آپ کو چند ایک باتیں ہو سکتا ہے نہیں بھی سننے کو ملیں. یہ دیکھیں قرآن پاک میں اگر آپ پڑھیں نا سورہ مبارکہ نجم, سورہ نجم ہے جی, تو اس کے اندر یہ آتا ہے کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. اللہ کہتا ہے یہ دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. مطلب جو ہم مثال کے طور پہ میرا نام علی ہے مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میرا نام علی تو ہے مگر علی نام کا جو میرٹ ہے میں اس کو پورا نہیں اتر سکتا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ہم کسی کو عالم فاضل نام کسی کا رکھ لیں اور ہو سکتا ہے وہ انگوٹھا چھاپ ہو تو ہمارے نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں مگر اللہ اور اللہ کا رسول کسی کا کوئی نام رکھتے ہیں تو اس کی ریزن ہوتی ہے, اس کی اسپیسیفک ریزن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں نا یہ سورہ مبارکہ حج, تو سورہ حج میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ کہ دین ابراہیم پر قائم رہو, اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو جو اللہ کے دین کو تسلیم کرے, جناب ابراہیم اور جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت اور دین کو فالو کرے, تو اللہ کہتا ہے میں اس کا نام مسلمان رکھتا ہوں. تو جو اللہ نام رکھتا ہے نا, اللہ کسی اسپیسیفک ریزن کی بیس کے اوپر رکھتا ہے. اللہ کا رسول کسی کا نام رکھتا ہے تو وہ اسپیسیفک ریزن کی بیس پہ رکھتا ہے. جیسے جناب علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم کا نام ابراہیم کیوں ہے, تو مولا علی نے فرمایا یہ دو ناموں کا مجموعہ ہے, ایک بری اور دوسرا توہمات. مطلب جو توہم سے بری ہو جائے, توہمات سے بری ہو جائے, جھوٹ سے بری ہو جائے اور حق اور حقیقت کو پا جائے, خالصتاً توحید اور اللہ کی وحدانیت کو مان لے, عقل کی بنیاد کے اوپر وہ اللہ کے دین کے اندر بالکل پرفیکٹ بندہ ہو. مولا علی فرماتے ہیں اس کو ابراہیم کہتے ہیں, مطلب توہمات سے بری. اس لیے ابراہیم کا نام اللہ نے ابراہیم رکھا کیونکہ وہ ساری دنیا سے کٹ کے خالصتاً اللہ کے بندے بن گئے تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے جب کسی کا نام رکھا ہو تو اس کی کوئی اسپیسیفک ریزن ہوتی ہے. اب جناب سیدہ زہرا کا نام جو ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں جی, اس کی ریزن کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ کتاب ہے, اس کا نام ہے الاشتقاق. ابی بکر محمد بن حسن الطرید, یہ 321 ہجری کے متوفہ ہیں. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اشتقاق کے اوپر, مطلب کسی مشتق سے ہے نا, کسی روٹ ورڈ میں سے کسی ورڈ کا نکلنا. ٹھیک ہے, آگے کہتا ہے اشتقاق اسماء امہات النبی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امہات ہیں, جو ان کی دادیاں یا ان کی والد یا ان کی دادی یا پردادیاں, ان کے جو اسماء ہیں ان کا اشتقاق مطلب وہ کس چیز سے مشتق ہیں, ان کے نام کس شے سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام کی جو دادی ہیں نا, حضور سرور کائنات کی جو گرینڈ مدر ہیں, ان کا نام بھی فاطمہ تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ دیکھیں ان کا ام عبداللہ ان کی کنیت تھی مگر ان کا نام تھا فاطمہ بنت عمر بن عائض. تو آگے کہتا ہے وہ اشتقاق و فاطمہ, یہ جو لفظ فاطمہ یہ کس چیز سے نکلتا ہے, من الفتم وہ ہو القطع, مطلب قطع کرنا. فتم ہوتا ہے کسی چیز کو قطع کر دینا, چھڑوا دینا. ٹھیک ہے, وہ من ہو فاطمہ سبی, اور اسی فاطمہ سے ہے فاطمہ سبی یعنی کہ بچے کو چھڑا دینا. از کوتیا ان لبن, جب اس ماں کسی بچے کو دودھ پلانا چھوڑتی ہے نا, قطع کرتی ہے, تو وہ ہوتا ہے فاطمہ سبی, مطلب بچے کو چھڑا دینا دودھ. ٹھیک ہے, وہ فاطمہ تو مطلب فاطمہ ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز چھڑا دینا, اور فاطمہ کا مطلب ہوگا کسی سے چھڑانے والی. ٹھیک ہے, تو جناب سیدہ زہرا جو ہیں وہ کس چیز سے چھڑاتی ہیں. یہ آگے کتاب ہے امتاع السما, یہ 845 ہجری میں متوفہ ہیں, مقریزی صاحب ہیں, اس کی جلد نمبر 4. اس میں یہ دیکھیں جناب سیدہ زہرا کے نام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ, جناب فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے ہے لأن اللہ فاطمہ من احبہا من النار, کہ جو بھی جناب فاطمہ سے محبت کرنے والے ہیں, جو جناب فاطمہ کی تعظیم و تکریم کرنے والے ہیں, اللہ ان کو دوزخ سے بچا لے گا. یہ ان مطلب جناب سیدہ زہرا جو ہے ان کو فاطمہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ اپنے محبت کرنے والوں کو, اپنے محبین کو دوزخ سے چھڑائیں گے. ٹھیک ہے, تو آگے دیکھیں جی یہ ایک اور کتاب ہے, یا شرح سنہ, شرح مصابیح السنہ امام بغوی. تو اس میں بھی تقریباً یہی روایت ہے انما سمیت فاطمہ ان اللہ تعالیٰ فاطمہ من احبہا من النار, کہ جناب سیدہ زہرا کا نام فاطمہ اس لیے ہے کیونکہ جناب سیدہ زہرا کے ساتھ جو بھی محبت کرنے والے ہیں جناب سیدہ ان کو دوزخ سے, آگ سے اللہ کے سامنے چھڑا لیں گی. مطلب جناب سیدہ جو ہے یہ شفیع امت ہے. ٹھیک ہے, تو جناب سیدہ زہرا کا جو نام ہے نا یہ مطلب اسم و مسمہ ہے. جناب سیدہ زہرا جو ہے مطلب ہم میں سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو پڑھا نہ لکھا ہو مگر اس کا نام محمد فاضل ہو.
جی آپ نے کوئی ہینڈ ریز کیا ہے، حکم کریں. کسی نے کو بات کرنی ہے تو کر سکتا ہے جی. اگر نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی کنٹینیو کریں. انہوں نے ہینڈ ڈاؤن کر لیا. اچھا اچھا. دوبارہ کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے جی؟ مالک دانش نے کرا ہے. جی آپ بولے مالک دانش. لگتا ہے نہیں. چلیں ہم آگے چلتے ہیں جی. ٹھیک ہے تو یہ ہے جناب سیدہ زہرا کے نام. جی میں کچھ بول دوں جی جی بولیں بیچ میں. بولیں بولیں بولیں. ہاں یہ کیا یہ ہم آج شروعات سے کر رہے ہیں یا آپ لوگ پہلے سے ہی یہ سیشن لے رہے ہیں؟ نہیں یہ تقریباً ہمارا آج پہلا سیشن ہے، فرسٹ سیشن ہے. فرسٹ ہے نا؟ اوکے بس یہ جاننا تھا. ہاں جی شکریہ. انٹروڈکٹری سیشن ہے نا، مطلب جی دیکھ لیں جی کہ جناب سیدہ عالمین کے اس میں گرامی قدر سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، تو انٹروڈکٹری لیکچر ہے، مطلب آپ انٹروڈکشن کہہ لیں. ٹھیک ہے جی بالکل. تو آگے چلتے ہیں ہم اس کو لے کے جی. دوسری ہے جناب سیدہ کی کنیت. ٹھیک ہے ایک اور کوشچن کر رہے ہیں طاہا بھائی. جی بولیں. جی سر. یہ جو تھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے جو محبت کرے تو ان کو چھڑا لیں گے دوزخ سے. جی جی تو ابھی آپ نے جو حدیث بتائی تھی کہ آگے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ اگر تم اللہ کے حضور پکڑ گئے تو میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا. جی جی تو کیا فاطمہ سلام اللہ علیہ مطلب چھڑانے کی قوت رکھتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں؟ جی جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جناب سیدہ زہرا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ امت کے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے. مطلب جناب سیدہ زہرا ہو یا کوئی اور ہو، اگر اس کا مثال کے طور پہ کوئی ایسا فعل ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں مطلب جس کا عذاب ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی جرم ہوتا ہے، تو پھر تو اب مثال کے طور پہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ شرک معاف نہیں کرے گا. تو اگر جناب سیدہ ہوں یا بڑا سے بڑا کوئی آپ کہہ لیں رسول خدا کی اولاد میں سے بھی ہو، ایون کہ خود رسول خدا ہی ہوں، وہ بھی اگر شرک کرے نا تو قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ان کو شرک کی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے مگر گناہ گار جو میں مثال کے طور پہ میں گناہ گار ہوں اور میں جناب رسول خدا کے دین پہ چلتا ہوں، مجھ سے کوئی ایک دو نماز کم ہو جاتی ہے، میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے اور یہ بہت بڑا offense ہے، ایک جرم ہے نماز چھوڑنا، بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے یا میں جھوٹ بول دیتا ہوں، چوری کر لیتا ہوں، شراب پی لیتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو یہ ایسے گناہ ہیں جو دین کو فاسد تو نہیں کرتے مگر گناہ بہت بڑے ہیں، مطلب اللہ کے آئین کا بہت زیادہ عذاب ہے. ٹھیک ہے تو جناب رسول خدا اور جناب سیدہ عالمین جو ہیں ان کو اللہ پاک نے شفیع قرار دیا ہے، امت کی شفاعت کرنے والے. کہ اگر کوئی بڑا جرم ہے مثال کے طور پہ کوئی کافر ہے یا مشرک ہے تو ان کا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر کوئی میری طرح کا چھوٹا موٹا کوئی گناہ گار ہے نا جس سے غلطی ہو جاتی ہے، سرزد ہو جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے اللہ کے سامنے یہ ذوات قدسیہ جو ہیں، کیونکہ ان کا اللہ کے یہاں مقام بہت بلند ہے نا، جناب سیدہ نے جناب رسول خدا نے انہوں نے اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں وار دیا. تو اللہ پاک کے سامنے اگر یہ میرے جیسے کسی مطلب آپ کہہ لیں پاپی بندے کی یا میرے جیسے کسی کمظرف بندے کی کسی غلطی کی وجہ سے یہ سفارش کر دیں تو اللہ پاک اس کو قبول کرے گا اس معنوں میں. ٹھیک ہے جی بات کلیئر ہوگی؟ جی ہو گئی. چلیں جی آگے چلتے ہیں. آگے یہ دیکھیں جی، پہلے میں نے نام کے بارے میں آپ سے بات کی ہے. جی جی آپ نے کچھ کہنا ایڈریس کیا، آپ نے حکم کریں. جی ایکچولی مجھے یہ پوائنٹ ٹھیک سے کلیئر نہیں ہوا، اگر اس کو تھوڑا سا اور کلیئر کر دیں کہ مطلب کیا ایسا بھی کانسیپٹ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شفاعت کر سکتی ہیں؟ جی جی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں آتا ہے کہ جناب سیدہ علیہ السلام شفاعت کریں گی. میں ایک سیکنڈ وہ حدیث آپ کو دکھاتا ہوں. اور دوسرا ایک سیکنڈ میں وہ حدیث نکال دوں. میں ابھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں نا لیکچر کے بعد نا وہ مجھے ڈھونڈنا پڑنا ہے کیونکہ آج جو میں نے وہ فائل وغیرہ نکالی ہوئی ہیں نا آج کے لیکچر کے لحاظ سے صرف وہی ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ جو ہے نا وہ روایت سینڈ کر دوں گا. اس میں آتا ہے کہ جناب سیدہ زہرا جب قیامت کے دن آئیں گی نا تو یہ حدیث کے مختلف ٹکڑے ہیں جو کچھ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، مگر معجم الکبیر طبرانی میں نا یہ پوری روایت موجود ہے. اس میں اللہ پاک جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب جناب سیدہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گی نا میدان حشر میں تو تب اللہ حکم کرے گا کہ سارے جو میدان محشر میں کھڑے لوگ ہیں وہ اپنی نظریں جھکا لیں ان کی عزت اور تعظیم کی وجہ سے. ٹھیک ہے تو اس وقت جناب سیدہ عالمین جو ہیں وہ جناب رسول خدا کی امت میں جو گناہ گار ہوں گے ان کی شفاعت کریں گی. بلکہ امام محمد باقر علیہ السلام جو 5ویں امام ہیں اہل تشیع کے ہاں، ان کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ عالمین جو ہیں قیامت کے روز تو وہ سب یہی پکارے ہوں گے کہ نفسی نفسی اور صرف ایک آواز پکارے.
जी वो ये असल में ना एक लेंथी टॉपिक है, इसके ऊपर मैं दोबारा एक स्पेशल लेक्चर आपके साथ तैयार कर लूँगा, ठीक है। और जनाब सईदा अल अमीन जो है उनके बारे में मज़ीद आपको कुछ बताता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक ये नाम और कुनियत आज हमारा बेसिक टॉपिक है, अभी मैं इसको कवर कर रहा हूँ। इसके मतलब अगर आपको क्वेश्चन हुआ तो मैं लूँगा, तो नेक्स्ट सेशन मिसाल के तौर पर नेक्स्ट वीक होता है या जब भी होता है ना, उसमें ये जनाब सईदा की शफात वाली पूरी हदीस में आपके साथ बयान करूँगा, ठीक है। जी जी, आपने कोई बात करनी है रोमाना? हाँ जी, सॉरी आपकी आवाज़ बहुत अच्छा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप ये तो टाइप कर दें। सर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम के बारे में जो आपने बताया है कि फ़ातिमा फ़तम से निकला है, इसके बारे में दोबारा एक दफ़ा बता दें, रिपीट कर दें इसको थोड़ा सा। अच्छा मैं बता देता हूँ। हाँ ये देखिए, ये बुक है अल इश्तिकाक इब्न दुरैद की, ये 321 हिजरी में फौत हुए थे, ठीक है। तो इश्तिकाक होता है किसी चीज़ से कोई चीज़ मुश्तक करना, निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक बाब बंदा हुआ है इश्तिकाक व अस्मा उम्महातुन नबी, के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो उम्महात हैं, मतलब उनकी वालदा हैं या उनकी जो दादी माँ हैं या उनके ऊपर जो उनकी मतलब अब कह लें परदादी हैं, उनके नामों के जो है ना इश्तिकाक के, उनका नाम जो है उसके नाम की रीज़न क्या है। तो ये जनाब रसूल खुदा की जो दादी हैं ग्रैंड मदर हैं, उनका नाम भी फातिमा था, फातिमा बिनते अमर बिन आयस। तो वो लिखते हैं इश्तिकाक फातिमा कि उनका नाम जो है ना फातिमा, इसका जो मुश्तक है ना, मतलब अरबी का जिस रूट वर्ड से ये फातिमा लफ्ज़ निकलता है, मिनल फतम, ये फतम से निकलता है, हो वल कता, और ये छुड़ाने को कहते हैं, कता करने को कहते हैं। आगे उन्होंने मिसाल दी है कवमिन फोतेमा सभी कहते हैं बच्चे को, कि जब बच्चे को छुड़ाया जाता है इसको होते हैं अन लबन, कि माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है ना और फिर दूध पिलाना छोड़ देती है, तो वो होता है फोतेमा सभी, के उसने अपने बच्चे को दूध से छुड़ा दिया, ठीक है। तो इसी से मुश्तक है, मतलब फातिमा फोतेमा से फातम से मुश्तक है ना, और फतम होता है छुड़ाना, तो फातिमा का मतलब होगा छुड़ाने वाली, ठीक है। तो ये किताब है अल इम्ताउ समा, इसके अंदर ये रवायत है नबी नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नमा सम्मईतु फातिमा, कि जनाब फातिमा का नाम फातिमा इसलिए है लिअन्न अल्लाह फातिमा मन अहब्बहा मिनन नार, कि अल्लाह जनाब सईदा ज़हरा जो हैं उनके साथ जो मोहब्बत करने वाले हैं जनाब सईदा, अल्लाह के ज़रूर उनको जहन्नम से या आग से छुड़ा लेंगी, ठीक है। तो ये जनाब फातिमा के नाम का मतलब है छुड़ाने वाली, क्यों? क्योंकि वो अपने मोहब्बत करने वालों को, उनकी इज़्ज़त व तकरीम करने वालों को अल्लाह के अज़ाब से छुड़ाएंगी, ठीक है जी। बात क्लियर होगी? जी जी रोमाना, हाँ जी जी ठीक हो गया। अमीर नबी इस रवायत की ऑथेंटिसिटी क्या है? इस रवायत की ऑथेंटिसिटी तो अभी मेरे पास नहीं है, मगर मैं आपको दोबारा उसमें नेक्स्ट लेक्चर में इसकी ऑथेंटिसिटी भी आपके सामने पेश कर दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये रिवायात जो है वो बहुत साइड से हैं, मतलब मैं ज़ाती तौर पे आपको बता दूं तो मैं सिर्फ अहले सुन्नत मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं अहले तशय्युअ और अहले सनद दोनों मज़हब के साथ अब कह लें कंपैरेटिवली स्टडी किया मैंने, तो मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ, सही है। और ये रवायत जो है वो अहले तशय्युअ में भी पाई जाती है और अहले तसन्नुन में भी पाई जाती है, मगर अहले तसन्नुन में दो रिवायात हैं। अहले तसन्नुन में एक रवायत आती है कि जनाब सईदा ज़हरा का फातिमा नाम इसलिए है क्योंकि अल्लाह पाक ने फातिमा को और फातिमा की सारी औलाद को दोज़ख से छुड़ा लिया, जबकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जनाब सईदा ज़हरा की औलाद में से सारे बंदे जो हैं आज तक जितने सादात हैं, तो जितने भी सैयद हैं वो सारे के सारे जन्नती तो नहीं हैं, बल्कि खुद जनाब रसूल खुदा की और जनाब सईदा ज़हरा की हदीस में उनके कलाम में ये बात आती है कि सईदा ज़हरा की औलाद में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह के दीन से फिर जाएंगे, ठीक है। तो जनाब रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सईदा ज़हरा की औलाद में से ये दो रवायतें पाई जाती हैं। जी जी, मैं आपको मजीद इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में एक बात बता देता हूँ। ये देखें, ये किताब है शरह मसाबी सुन्ना इमाम बगवी, ये तारीफ है अल मुहद्दिस अल फ़क़ी इब्न मलिक ar-रूमी की, ठीक है। तो इन्होंने ये मुजल्लद सादस है, तो इसके अंदर देखें ये वही रवायत इन्होंने जनाब वकील कहा जाता है इन्नमा समिअत फ़ातिमा लैन अल्लाह ताला फ़ातिमा मन अहब्बहा मिनन नार, के जनाब सईदा का नाम फ़ातिमा इसलिए है क्योंकि जनाब सईदा के साथ मोहब्बत करने वाले को अल्लाह ने दोज़ख से छुड़ाया, ठीक है। तो अहले तसन्नुन के आइन के ये बहुत बड़े आलम है और वो भी इस चीज़ को मतलब आप कह लें कि कौल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी इसकी ऑथेंटिसिटी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये मशहूर बात थी, मतलब अब कह लें कि ये बात जो है अहले तसन्नुन और अहले तशय्युअ के यहाँ काफ़ी मशहूर है, इसलिए मैंने इसकी जो है ना वो ज़रूरत नहीं समझी कि मैं इसकी ऑथेंटिसिटी पे रिसर्च करूँ, मगर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये जो है ना क्वेश्चन इसको पूरा कर दूँगा, ठीक है। माजरत, आगे चलते हैं जी हम आगे। ये जनाब सईदा अलैहिस्सलाम की जो है वो नाम है, आगे जनाब सईदा की कुनियत है।
कुनियत के बारे में मैं आपको एक रूल बताता चलूँ। कुनियत जैसे जनाब रसूल खुदा की कुनियत है अबुल कासिम, मौला अली अलैहिस्सलाम की कुनियत है अबुल हसन, ठीक है। तो कुनियत का एक रूल जनाब रसूल खुदा ने बयान किया हुआ है, और उसके बारे में अहले तसन्नुन के जय्यद उलमा का आपको कौल सुनाता हूँ, फिर जनाब सैयदा की कुनियत के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये किताब है सही अल बुखारी, इसके अंदर देखें जी हदीस नंबर है 6196 6196। इनसे जरीर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे नाम पर नाम रखो, मतलब जनाब रसूल खुदा का नाम था मोहम्मद, तो फरमाते हैं कि मेरे नाम के ऊपर तुम अपने बच्चों का या अपनी औलाद का नाम रख लिया करो, ठीक है, लेकिन मेरी कुनियत ना इख्तियार करो, मतलब तुम अपना नाम मोहम्मद रख लो मगर अपनी कुनियत अबुल कासिम ना रखो, ठीक है, क्योंकि मैं कासिम तकसीम करने वाला हूँ, मैं कासिम हूँ और तुम्हारे दरमियान उलूम दीन को तकसीम करता हूँ। तो जनाब रसूल खुदा की ये हदीस इस बात की बिल्कुल वाजे प्रूफ है कि जनाब रसूल खुदा की कुनियत जो है वो कोई सिर्फ आप कह लें कि ऐसे राह चलती बात नहीं है, उसके पीछे बाकायदा एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत है, और उसके पीछे एक रीज़न है कि उनका नाम उनकी कुनियत अबुल कासिम क्यों थी। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो रीज़न क्योंकि मेरे लिए हाथ है इसलिए तुम ये कुनियत ना रखा करो, ठीक है। अरबी में पढ़ते हैं नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सम्मू बिस्मी, मेरे नाम के ऊपर अपना नाम रख लो, वला तकनू बेकुनियती, मगर मेरी कुनियत में अपनी कुनियत ना रखो, मतलब मेरे वाली कुनियत नहीं तुम रख सकते। फ़इन्नमा अना कासिम, क्योंकि मैं कासिम हूँ, तकसीम करने वाला हूँ, उक़सिमु बैनकुम, और मैं तुम्हारे दरमियान तकसीम करता हूँ, ठीक है। और ये मुस्लिम के अंदर भी 5591 और 5594 ये रवायत मुस्लिम के अंदर भी पाई जाती है कि रसूलुल्लाह ने अपने नाम रखने की इजाज़त दी है मगर अपनी कुनियत से मना फरमाया। उसकी रीज़न क्या है, रीज़न आगे देखते हैं जी। ये किताब है सही बुखारी, उसकी करमानी एक बहुत बड़े अहले तसन्नुन के जय्यद आलिम है, उन्होंने इसकी शरह लिखी है, तशरीह की है बुखारी शरीफ की, ठीक है। उसमें देखें जी वही रवायत है सम्मू बिस्मी वला तक़नू बिकुनियती, ठीक है। इसके बारे में वो कहते हैं इन्नल कुनियता इन्नमा तकूना बिसबब वस्फ सही फिल मुकनी, के जो कुनियत रखी जाती है ना वो किसी वस्फ या सिफ्त की बुनियाद पे होती है। कि जनाब रसूल खुदा के पास तकसीम करने वाली सिफ्त से वो मौसूफ थे, इसलिए उनकी कुनियत अबुल कासिम थी। अगर मैं अपनी कुनियत अबुल कासिम रख लेता हूँ तो मेरे पास ये कोई अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास कोई वस्फ नहीं है कि मैं कोई चीज़ तकसीम करता हूँ या मैं इल्म दीन तकसीम कर सकता हूँ, ठीक है। ये अथॉरिटी सिर्फ रसूलुल्लाह के पास थी, तो इसी अथॉरिटी की बेस के ऊपर उनकी कुनियत जो है वो अबुल कासिम, ठीक है। क्योंकि कुनियत कोई ऐसी आप कह लें राह चलती चीज़ नहीं है, कोई बंदा ऐसे ही रख ले, ठीक है। तो या तो ये किसी वस्फ की बुनियाद पर होती है या औलाद की बुनियाद पर होती है। जैसे मौला अली की कुनियत, मौला अली की दो कुनियतें हैं, एक कुनियत है अबुल हसन, हसन का बाप, ये क्योंकि उनके सबसे बड़े बेटे इमाम हसन थे इसलिए उनकी कुनियत अबुल हसन है, और दूसरी उनकी कुनियत थी अबू तुराब, मट्टी का बाप, ठीक है। ये उनकी नस्ब की मतलब नस्बी कुनियत नहीं है, मतलब उनकी किसी बेटे के नाम पे कुनियत नहीं है, बल्कि अबू तुराब उनकी वस्फ की कुनियत है। उनके यहाँ कोई ऐसे वो साफ पाए जाते थे जिसकी वजह से रसूल खुदा ने उनको अबू तुराब का। आगे देखते हैं, ये किताब है शरह सही मुस्लिम, ये काजी अयाज बहुत बड़े अहले तसन्नुन के जय्यद इमाम है, 544 हिजरी में मतवफ़ा है, ठीक है। इनकी जुज़ तासे है, इसके अंदर देखें ये वही रवायत है तसम्मु बिस्मी वला तक़नू बिकुनियती, अपना नाम रखो मेरे नाम के ऊपर मगर कुनियत ना रखो मेरी कुनियत के ऊपर। तो ये भी नीचे इसकी यही वजह बयान फरमा रहे हैं, फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम फ़अक़सिमु बैनकुम यशअ इन्नल कुनियता इन्नमा तकूनु बिसबब वस्फ, कि कुनियत जो होती है ना वो किसी वस्फ की वजह से होती है, और जनाब रसूल खुदा का वस्फ क्योंकि हमारे अंदर नहीं पाया रहता इसलिए जो जनाब रसूल खुदा की कुनियत हम नहीं रख सकते। इसका मतलब है जनाब रसूल खुदा की शरीयत में ये बिल्कुल वाज़ेह कानून है कि जब भी आप कुनियत रखें तो कुनियत रखते हुए किसी वस्फ को मलहूज़े हाथ रखें। जी आपने कोई बात करनी है? जी बोलें। हेलो हेलो, आप बोल नहीं रहे, चलें आगे चलते हैं। जी बोले आप रहीमा बीबी, आपने हैंड रेज करा है, अनम्यूट करें अपने आप को। चलें आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो ये ऊपर देखें, ये काजी अयाज फरमा रहे थे कि तकून बिसबब वस्फ, या तो कुनियत किसी वस्फ की बुनियाद पे होती है या फिर किस बुनियाद पे सही लाज़िम फिल मकनी और सबब इसमें इब्न हो, या किसी बेटे की बुनियाद पे होती है। मतलब किसी जैसे मौला अली के बेटे का नाम है ना हसन, तो उसकी वजह से मौला अली की कुनियत है अबुल हसन, हसन का बाप, ठीक है। तो जनाब रसूल खुदा की कुनियत है अबुल कासिम। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब रसूल खुदा का जो बेटे थे बड़े, उनका नाम कासिम था, तो इस वजह से उनकी कुनियत अबुल कासिम है, कासिम का बाप। मगर ऐसा नहीं है, जनाब रसूल खुदा ने खुद हदीस में बयान कर दिया कि मेरी कुनियत इस वजह से है क्योंकि मैं तकसीम करने वाला हूँ। कासिम अरबी में कहते हैं तकसीम करने वाले को, ठीक है। तो आगे आए जी, ये किताब है शरह सही मुस्लिम, शरह नौवी, इमाम नौवी अलैहि तसन्नुन के यहाँ बहुत जगह नाम है ये, ठीक है। इन्होंने सही मुस्लिम की शरह की है
تو انہوں نے بھی تقریباً یہی بات لکھی ہے. فرماتے ہیں قول قاضی ایاز قاضی اشر ان الکنیۃ انما تکون بسبب وصف, کہ جو کنیت ہوتی ہے نا یہ کسی وصف کے سبب سے ہوتی ہے, کسی صفت کی سبب سے ہوتی ہے. جناب رسول خدا میں کیونکہ یہ صفت پائی جاتی تھی تقسیم کرنے کی, وہ قاسم تھے, یہ ان کی صفت تھی, اس لیے ان کی کنیت ابو القاسم تھی. ٹھیک ہے. اول سبب اس میں ابن ہو, یا کسی بیٹے کی وجہ سے, مطلب کوئی بیٹا ہو تو اس کے نام کے سبب سے رکھا جاتا ہے, جیسے مولا علی کی کنیت ہے ابو القاسم, اور مولا علی کی کنیت سوری ابو الحسن ہے. مولا علی کے باپ ہیں جناب ابو طالب, یہ ان کا نام نہیں ہے, ان کا نام کچھ ہو رہا ہے, یہ ان کی کنیت ہے. کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے جو سب سے بڑے بھائی ہیں نا, مولا علی لوگ 4 بھائی تھے, مولا علی کے سب سے بڑے بھائی کا نام جناب طالب تھا, تو ان طالب کی وجہ سے ان کے والد کی کنیت جو ہے وہ ابو طالب ہے, طالب کا باپ. ٹھیک ہے. تو اب ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کنیت دیکھتے ہیں جو جناب رسول خدا نے ان کی رکھی تھی. یہ دیکھیں جی, یہ بات کلیئر ہوگی کہ کنیت کے اصول کیا ہیں, قانون کیا ہیں. کنیت اسلام کے اندر جی شبنم آپ بات کریں. جی میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ کنیت کو کیا بولیں گے مطلب آسان لفظ میں. جی بہر کنیت کو کنیت ہی کہتے ہیں. جیسے عربی کے اندر 2 چیزیں بڑی مشہور ہیں, ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک نام ہوتا ہے. کنیت نسبت کا نام ہوتا ہے, مطلب نسبتی نام آپ کہہ رہے ہیں. نام تو پرسنل نیم ہے نا, جیسے رسول خدا کا نام ہے محمد, یہ ان کا نام ہے, ان کی کنیت ہے ابو القاسم. ٹھیک ہے. تو یہ ابو القاسم جو ہے یہ ان کا نام نہیں ہے, یہ ان کی ایک صفت ہے, اس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ کنیت اٹیچ کی جاتی ہے. اور اسی طرح جناب جیسے آپ کہہ لیں کہ پہلے جو خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر کا نام ابو بکر نہیں ہے, ان کے نام کے بارے میں 2 چیزیں آتی ہیں, کچھ کہتے ہیں ان کا نام عبداللہ ہے, کچھ کہتے ہیں ان کا نام عتیق ہے, مگر ان کی کنیت کے بارے میں کنفرم ہے کہ وہ ان کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے. ابو بکر آپ کہہ لیں کہ ان کا نام نہیں ہے, ان کی کنیت ہے. اسی طرح نسبتی نام ہے آپ کہہ لیں. حضرت عمر کی کنیت ہے ابو الحفظ, ٹھیک ہے, مگر کنیت زیادہ مشہور نہیں ہے, ان کا نام زیادہ مشہور ہے. اسی طرح جیسے آپ کہہ لیں حضرت ابو ایسے کیوں ہوتا ہے, یہ ایسے کیوں ہوتا ہے جیسے ابو بکر ان کا کیوں مطلب نام نہیں ہے, اور ایسے کس لیے ہوتا ہے, ریزن کیا تھا مطلب ایسے ہونے کا. یہ بیسیکلی عرب کلچر اور تھا. انگلش میں کیا بولیں گے, انگلش میں آپ اس کو کہہ لیں کہ نسبت کو کیا کہتے ہیں انگلش میں, مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا نام جس میں اس بندے کی ساری اوصاف کو جمع کیا گیا ہو, سلوگن کہہ لیں, یا پھر آپ کہہ لیں کہ سلوگن نیم کہہ لیں آپ انگلش میں. ٹھیک ہے, جی آگے بڑھیں جی اگر بات کلیئر ہو گئی ہے. جی ڈاکٹر ہاشم بولیں. جی علی بھائی ٹائٹل نیم کہیں گے. ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے, ڈاکٹر ہاشم صاحب نے بہترین ورڈ بولا, ٹائٹل نیم. ٹھیک ہے جی, یہ رسول اللہ کا ٹائٹل نیم ہے. ٹائٹل نیم رسول خدا کا ٹائٹل سر نیم تو نہیں ہوگا, الگ ہوگا یہ. نہیں, یہ نیم میں آتا ہی نہیں ہے, یہ ٹائٹل ہوتا ہے. مطلب آپ کہہ لیں کہ اسے بندے کے اوصاف کا پتہ چلتا ہے, اس کی ذات کا, آپ کہہ لیں کہ جس طرح کوئی صفت ہوتی ہے یا کوئی فضیلت ہوتی ہے, فضیلت چھپی ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے, اچھا جی. باقی اور کسی نے بات کرنی ہے تو کریں جی. انمیوٹ کریں آپ. سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر کلیئر نہ ہوا تو کیا میں اس کو اپنی ورڈنگ میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ جو کنیت والا ہے, جی یہ نا سورۃ اللہب ہے نا, اس کی پہلی آیت میں نا تبت یدا ابی لہب مطلب کہ ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے. اب یہاں پہ ابو لہب جو ہے نا, ابی جو ہے وہ ابو اس کا مطلب ہوتا ہے ابو, اور ابو جو ہے وہ اس کے 2 مطلب ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو وہ ابو یعنی کہ کسی کا باپ, اور دوسرا ہوتا ہے اس کی صفت بیان کرنے کے لیے, یعنی کہ اس کی کوالٹی بیان کرنے کے لیے. اب جو لہب ہے نا اس کا مطلب ہے کہ جس کے مطلب جو سرخی مائل چیز ہو نا اس کو لہب کہتے ہیں. اب جو ان کا جو ابو لہب تھے نا, ان کا نام تھا عبدالعزیز. ان کے جو گال تھے نا تو ان کے گال سرخی مائل گال تھے, یا پھر جیسے طبیعت میں تیزی ہوتی ہے جس کے, اس کو بھی کہتے ہیں یعنی کہ جوش والا. تو ابو لہب یہاں پہ استعمال کیا ہوا ہے نا, تبت یدا ابی لہب مطلب ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے. تو ابو لہب یعنی کہ جس کے مطلب رخسار والا سمجھ لیں یہاں پہ استعمال ہوتا ہے نا. ابو جو ہے وہ والا کے لفظوں میں بھی آتا ہے. تو یعنی کہ اب یہ ہو گیا کہ اس کے گال لال گالوں والا, ٹھیک ہے, سرخی مائل گالوں والا, یا پھر طبیعت کی جس میں تیزی ہو وہ والا. اس طرح والا کے معنی میں بھی ہم لے سکتے ہیں اس کو, جیسے بانٹنے والا, تقسیم کرنے والا, اس طرح سے ابو القاسم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تھینک یو سسٹر, آپ نے کافی ہیلپ کی, آپ کی بات کافی ہیلپ کی, تھینک یو.